بسم اللہ. الیکشن قریب ہیں اور ریحام خان کی کتاب کے آنے کے چرچے بھی ہیں. میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے، یعنی دنیا میں وائرل کیا ہو رہا ہے ریحام خان کی کتاب کے بارے میں. تو صرف میں نے ریحام خان لکھ کے یوٹیوب پہ سرچ کیا ہے تو سامنے لکھا آ رہا ہے جی حمزہ عباسی کی ہم جنس پرستی، وسیم اکرم اور اس کی بیوی کے جنسی تعلقات، ریحام خان کا تہلکہ خیز انٹرویو اور مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ پہلی ویڈیو سامنے نظر آ رہی ہے، 38,000 ویوز ہیں، 2 دن پہلے آئی. دوسری ویڈیو جی ریحام خان کون ہے. اس کے بعد اگلی ویڈیو ریحام اور انڈین بزنس مین کے ناجائز تعلقات، دونوں کے نشہ کرتے تصویریں لیک. انڈین نے کتاب کے لیے پیسے دیے، عمران کے خلاف سازش بے نقاب. یہ لائم لائٹ اسٹوڈیو ہے، اس نے 18 گھنٹے پہلے ویڈیو دی اور 1,08,000 ویوز ہیں اس پہ. حسب حال ہے. اس کے بعد انٹرویو ود سیٹ پاکستان آن فائر، انٹرویو دیٹ سیٹ پاکستان آن فائر، عمران خانز ایکس وائف ریحام خان ایکسکلوزیو آن CNN 2 days ago. اچھا جی ریحام خانز بک اینڈ PTI. اس کے بعد اگلی آ رہی ہے جی حسن نثار کالڈ ریحام خان ایز ریحام زدگی ان ہز میسج گوز وائرل. پھر اگلا ہے پاکستان نیوز نیٹ ورک، 83,000 ویوز ہیں. ریحام نے اپنی کتاب میں وسیم اکرم اور ان کی مرحوم بیوی کے متعلق کیا گھنونی باتیں لکھ دی ہیں. وسیم اکرم نے بڑا فیصلہ کر لیا. پھر اگلی ہے کہ ریحام کی پرانی ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی. پھر اس کے بعد ریئلٹی آف ریحام خان ایکسپوزڈ، ریحام خان کی کتاب میں کیا کیا لکھا ہے، اس طرح کی چیزیں. یہ دیکھیں دی اردو ٹیچر، 3,28,000 ویوز ہیں 2 دن پہلے. اور جو اسکرین شاٹ سامنے لگایا ہوا ہے کہ عمران کا موبائل اور خاتون اینکر کی ننگی تصویریں. وسیم اکرم کی بیوی کا زنا، عمران اور حمزہ عباسی تنہائی میں کیا کر رہے تھے، ریحام خان کی کتاب یا پورن فلم. اچھا یہ دیکھیں آپ پچھلے 3-4 دنوں میں یہ اتنی ویڈیوز بن رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں اور ہزاروں لاکھوں ویوز مل رہے ہیں ان کو اور لوگ شیئر کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریحام خان کی کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے؟ کیا یہ تمام لوگ جو اس طرح کی سپوٹ لائٹ نے ایک اور بات ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کیا عمران خان ہم جس پسند ہیں بلا بلا بلا، تو یہ ایک اور آ رہے ہیں یہ بدنام کرنے کی جی ریحام خان کون سا نشہ کرتی ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو سوال یہ کہ کیا کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے؟ کیا آپ نے کتاب کو لے کر پڑھا ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو آپ مطلب اس کے بارے میں کمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک چیز ابھی صرف یہ چرچا ہوا ہے کہ کتاب نے آنا ہے اور بس شروع ہو گئی جی اس پہ ویڈیوز بنانا، اپنی طرف سے جو منہ میں آئے بولنا اور اس قسم کی مطلب سمجھ سے باہر چیزیں ہیں. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستانی لوگ جو مسلمان لوگ ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو اس میں تھوڑی سی انفارمیشن میں نے جمع کی تو وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. تو بات یہ کہ اسلام میں بغیر تصدیق خبروں کو آگے پھیلانا شرعی طور پر منع ہے، فطرت اور عرف عام دونوں کے اعتبار سے ناپسندیدہ بھی ہے. کتنی ہی ایسی خبریں جو بغیر کسی ثبوت و تصدیق کے پھیلائی گئی اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اسی لیے ہر مسلمان کو تصدیق کے بغیر کوئی بھی خبر نشر کرنے سے یکسر منع کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نشر کر دے. تو اس حدیث میں یہ تمام لوگ شامل ہیں جو کیا کہتے ہیں صرف سنی سنائی باتوں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. اس میں وہ بھی شامل ہیں جو ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر اس میں بتائی ہوئی باتوں کو جن کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں آگے پھیلا رہے ہیں، ان ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کو آگے اپنی دوستوں کی محفل میں کر رہے ہیں. ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے نشر کر دے بس. تو میرے بھائیوں، پاکستانیوں، مسلمانوں، اپنے آپ کو ایسی خبروں کے پھیلانے سے بچاؤ جن کا کوئی ثبوت نہیں، جن کے درست ہونے کے کوئی شواہد نہیں، کیونکہ یہ بھی جھوٹ بولنے اور نشر کرنے کی ایک قسم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن لوگ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے. سورہ فرقان 72. ایک اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک اکبر الکبائر گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. آپ یہ بات کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پھر سیدھے ہو گئے اور فرمانے لگے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا بھی اسی میں شامل ہے.
آپ آخری جملہ بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ترس کھاتے ہوئے سوچا کہ آپ خاموش ہو دیں۔ چنانچہ غلط خبریں اور بے لگام باتیں نشر کرنا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، متفق علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ بے سروپا خبریں نقل کرنا اور پھیلانا صحیح بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق ہر حالت میں ممنوع کیلو کال میں سے ہیں، جیسے کہ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ بھی نقل کیا ہے کہ تمہارے لیے کیلو کال، کثرت سوال اور ضیاع اموال منع کیا گیا ہے۔ اے مسلم، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کلمہ کرتاز کو، اپنے موبائل فونز کو، اپنے اسمارٹ فونز کو، اپنے لیپ ٹاپس کو بے بنیاد خبریں نشر کرنے سے بچاؤ گے تو سلامتی پاؤ گے، وگرنہ واضح گناہ اور عظیم بہتان کے مرتکب پاؤ گے، جن کا آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا بلکہ دینی تشخص پامال ہوگا۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ فرمان نبوی ہے، بدترین تکیہ کلام لوگ یہ کہتے ہیں ہے، جبکہ صحیح مسلم ہے جو شخص جان بوجھ کر کوئی مشکوک خبر بیان کرے تو وہ بھی جھوٹے لوگوں میں شامل ہے۔ تو اے مسلمان اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان کا افواہوں اور بے بنیاد خبروں کے بارے میں ٹھوس موقف اور فیصلہ یہی ہے کہ وہ منہج الہی و طریقہ نبوی کو تھام لے، اور وہ اس آیت میں ذکر ہوا ہے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک عظیم بہتان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 14 اور 15۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا، اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اے مسلمانوں، اے پاکستانیوں، آپ کا ٹھوس موقف یہی ہے کہ آپ تصدیق اور تحقیق کا منہج اپناؤ، کہ آپ بے بنیاد غیر موثوق ذرائع سے حاصل ہونے والی خبروں کو پھیلانے میں جلدی مت کریں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلد بازی کے بارے میں فرمایا، متانت اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسلمان معاملات واضح ہونے تک خاموش رہتے ہیں، چنانچہ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی کہ جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے سے بچ جائے۔ پھر مسلم معاشرے پر یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق اڑائی جانے والی بے سروپا خبروں کو مت پھیلائیں، بالخصوص نامور اور مشہور لوگوں کے بارے میں اس کا اہتمام کریں کہ قرآنی آداب اور تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھیں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، جب تم نے سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ اسی طرح چند آیات کے بعد فرمایا، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک عظیم بہتان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 16۔ تمام مسلمان بری باتوں اور بے آبرو کرنے والی خبروں کو نشر مت کریں پلیز، یعنی چاہے وہ عمران خان ہو چاہے ریحام خان ہو، ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نہ آپ ایک طرف جوائن کریں نہ دوسری طرف جوائن کریں، تو نہ آپ کتاب پڑھیں نہ کتاب کو مشہور کریں، اور نہ ہی برائی کو پڑھیں نہ ہی برائی کو مشہور کریں۔ اگر اس میں کچھ برا ہے تو ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس چینل کا نہ عمران خان سے کوئی تعلق ہے نہ ریحام خان سے، تو مسلمانوں کو ایسی بے حیائی کی چیزوں سے، مجھے نہیں پتہ کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، لیکن جس طرح اس کی مشہوری ہو رہی ہے اور جس طرح اس کے بارے میں خبریں پھیلی جا رہی ہیں، تو اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو بہتر ہے کہ ہم کنارہ کش ہو دیں۔ ہم کیوں نہ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزاریں، جو ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔ تو
میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ لیا، قرآن بھی آپ کو بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کو بتا لیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک آیت میں آپ کو اور قرآن کی بتا دوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.